عورت کو ایکچولی کسی قسم کے رائٹس دیے ہی نہیں جاتے، اور جہاں تک عورت کی پرسنل ہیپینس کی بات ہے وہ ایک بالکل irrelevant فیکٹر بن کے رہ جاتا ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو اس کو سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری شادی خراب نہیں ہونی چاہیے کسی حال کسی صورت میں. your marriage should be your priority and you should save your marriage. السلام علیکم. آج کا ٹاپک میرے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آئی تھنک ہمارے معاشرے کے لیے بھی یہ آج کی ضرورت ہے، بیکاز women are going through a transition. The rights of women are going to be different from what they were before. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اور ہمیں ضروری ہے اس وقت کہ ہم یہ ریکگنائز کر سکیں کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم اس تبدیلی کو بہتر طور پہ اپنے معاشرے میں لا سکیں، نہ کہ ہم اپنے آپ کو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے تو اپنا نقصان کریں جیسا کہ ویسٹ میں ہوا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ویمنز رائٹس کا جو بیسٹ فارمولا ہے وہ اسلام میں موجود ہے. المیہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو رائٹس اسلام نے عورت کو دیے تھے وہ آنے والی صدیوں میں چینج ہوتے چلے گئے، اور آج کی دنیا میں یہ آپ وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم ویمن آر ایز اے گروپ ون آف دا موسٹ سپریسڈ اینڈ اوپریسڈ گروپس ان دا ورلڈ. دس از اے فیکٹ. آپ ڈینائی کرنا چاہیں آپ کرتے رہیں، بٹ دس از دا ٹروتھ. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دس کہ اسلام عورت کو ایک شخصی طور پہ کس طرح سے دیکھتا ہے. اسلام ڈز ناٹ سے کہ عورت اپنے ڈیسیجنز خود نہیں لے سکتی، وہ خود مختار نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس زمانے میں آ کے عورت کو کمپلیٹ اٹانومی دی آن ہر پرسنل سیلف. اپنی ذات کے لیے وہ خود مختار ہے. یہ اسلام کہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی. لہٰذا اگر کسی کو اس اوپینین سے ڈفر کرتے ہیں وہ، تو ان کو ضرورت ہے کہ وہ جا کے اپنے ریلیجن کو ذرا دوبارہ سے غور سے اسٹڈی کریں، کیونکہ جہاں پہ اللہ کا حکم آ گیا، یہ قرآن میں خود اللہ نے کہا ہے کہ جہاں پہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس کے رسول نے اس پہ مہر لگا دی تو پھر ہمارا اوپینین اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. ہمیں وہی فالو کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا. سو لیٹس لک ایٹ دیٹ. زیادہ تر جو میرے پاس 99% جو ایشوز آتے ہیں اس وقت وہ خواتین ہی کی طرف سے آ رہے ہیں، جس میں ان کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا، ان کو ابیوز کیا جا رہا ہے، ان کی خوشی کا خیال نہیں رکھا جا رہا. اسلام اس چیز میں کیا کہتا ہے یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں، لیکن ابھی ہم پہلے لیٹس کیپ لوکنگ ایٹ واٹ دا کلچر ایکسیپٹس اے وومن ٹو ڈو. عورت سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ پہلے جب وہ ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کی خوشی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتی ہے. اس کے بعد جب وہ خاوند کے گھر جاتی ہے تو اب اس کو خاوند اور ان لاز کی مرضی کے اوپر چلنا ہوتا ہے. تو اس کی شخصی آزادی کہیں پر بھی اس کی رسپیکٹ نہیں کی جا رہی، جو کہ اللہ نے اس کو رائٹ دیا ہے. اس کی پرسنل آٹونومی جو ہے اس کا بھی ہمیں کوئی خیر نہیں ہوتی، کوئی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں ہے اور کس طرح سے اس کی رسپیکٹ کی جائے. اسلام ریکگنائزز دا فیکٹ کہ ایک فیملی کی جو یونٹ ہے اس میں دو افراد ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہیں، خاوند اور بیوی، کیونکہ یہ دو پلرز ہیں جس کے اوپر پوری کی پوری سوسائٹی کی پھر بنیاد ہوتی ہے. تو اگر دونوں پلرز میں سے ایک پلر کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے اور دوسرا پلر بالکل کمزور ہے تو آپ کا ظاہر ہے وہ جو گھر کی آپ بنیاد رکھ رہے ہیں وہ ٹلٹڈ ہوگی اور وہ ٹھیک نہیں ہوگی. اسلام نے دونوں میں بیلنس کے ساتھ رائٹس اور رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہیں. میں نے 2-3 جگہ اور بھی کہا ہے کہ بے شک میں اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ جو رسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے خاوند کو دی ہیں جب وہ ان کو پورا کرے گا تو اس کی بیسس پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اوپر بے شک دیا ہے، ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ کا دیا ہے. As long as he is fulfilling his responsibilities, which include many different factors which I have mentioned in a previous video. جب وہ یہ کر رہا ہوگا تو کوئی بھی ایک سین، انٹیلیجنٹ، وائز عورت کوئی بھی آسانی سے اس سچویشن میں اپنے آپ کو بیلنس کے ساتھ خوشی کے ساتھ رکھ سکتی ہے. دیکھنے میں کیا آ رہا ہے کہ عورت کو ایکچولی کسی قسم کے رائٹس دیے ہی نہیں جاتے، اور جہاں تک عورت کی پرسنل ہیپینس کی بات ہے وہ ایک بالکل irrelevant فیکٹر بن کے رہ جاتا ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو اس کو سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری شادی خراب نہیں ہونی چاہیے کسی حال کسی صورت میں. your marriage should be your priority and you should save your marriage. یہ جو کانسیپٹ ہے till death do us part کہ یعنی اب آپ کی زندگی یہی ہے، آپ نے موت تک اس شادی کو چلانا ہے، یہ ہمارا اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ ہم نے کہاں سے لیے یہ آپ لوگ خود بہتر طور پہ جانتے ہیں. So why is that؟ بات پھر میں آپ کو وہی یاد کراؤں گی. قرآن نے کہہ دیے کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول نے بات کر دی وہاں پہ ہمارا پرسنل اوپینین میٹر نہیں کرتا.
سو اللہ تعالیٰ نے, اب آپ ایگزامپلز اگر دیکھیں, اسلام کے ایگزامپلز دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایگزامپلز دیکھیں, کیونکہ ہمارا اسلام تو یہی ہے نا, قرآن میں جو کہہ دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھا دیا, وہ ہمارا اسلام ہے. تو پھر ہم کیوں اس سے اتنا دور ہٹ گئے ہیں؟ ہم ایسا کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لڑکی چاہے پس رہی ہے, چاہے وہ انہیپی ہے, چاہے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس نے بہرحال اپنی شادی چلانی ہے. کبھی ہم اس کے اوپر معاشرے کا بوجھ ڈال دیتے ہیں, کبھی ہم اس کو بچوں کی طرف سے گلٹ ٹرپ دیتے ہیں, کبھی ہم بوڑھے ماں باپ کا گلٹ ٹرپ دیتے ہیں. جو بھی ہے, ایک میرج کا فیلئر جو ہے اس کی پوری کی پوری رسپانسبلٹی عورت کے شولڈرز پہ ہوتی ہے. مرد اس میں کہیں پہ اپنی رسپانسبلٹی کو شولڈر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتی ہوں, آپ خود ریسرچ کریں. آئی انوائٹ یو ٹو ڈو دا ریسرچ یور سیلف, جسٹ لائک وٹ آئی ڈیڈ. میں جب دیکھتی ہوں, قرآن پڑھتی ہوں, یا جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتی ہوں, ان کی زندگی کی سے ڈفرینٹ واقعات دیکھتی ہوں, اس میں ایک بہت ڈفرینٹ پکچر نظر آتی ہے کہ یہ بھی نہیں کہ خاوند برا ہو تو ڈیورس کی اجازت ہے, بلکہ اگر عورت خوش نہیں ہے, چاہے خاوند ایک اچھا انسان ہو, تو بھی ڈیورس کی اجازت ہے. یہ بات آپ کو شاید بہت حیرت کی لگے گی, لیکن یہ ایکچولی حیرت انگیز بات نہیں ہے. جب آپ سائیکالوجی کو سمجھیں, سوشل سائنسز کو سمجھیں, تو یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے, کیونکہ اللہ نے انسان بنایا نا, اس کو فطرت کا پتہ ہے, اسے معلوم ہے نیچر کا کہ اگر ایک عورت خوش ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ایک بیلنسڈ نسل کو پیدا کرے گی اور ان کی پرورش کرے گی, کیسے یہ ہو سکتا ہے. سو اس میں آپ کو ایک پرائم ایگزامپل دیتی ہوں, جو کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس پہلو کی طرف کبھی غور کیوں نہیں ہم کرتے, اس پہلو کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں دلائی جاتی. کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید تھے, جن کو انہیں شروع میں ایز اے غلام گفٹ میں دیا گیا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ صرف آزاد کیا بلکہ ان کو اڈاپٹ کر لیا ایز ہز سن, بلکہ فار دا لانگسٹ ٹائم ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا, لیکن ان کے وہ سگی اولاد نہیں تھے. ظاہر ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے, وہ ایک صحابی بھی تھے, شروع کے اولین لوگ جو ایمان لائے تھے ان میں سے تھے. سو ان کے بہت درجات ہیں, وہ ایک بہترین انسان تھے, بہترین مومن تھے, بہترین کردار کے حامل تھے. سو ایز اے مین آپ ان میں کوئی فالٹ نہیں ڈھونڈ سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی جب وہ بڑے ہوئے کہ ان کی شادی اپنی وہ کزن حضرت زینب سے کرائیں. اب حضرت زینب ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے تھیں, جو کہ ایک بہت اعلیٰ حسب نسب سے تعلق رکھتی تھیں. اس زمانے میں عرب میں اٹ واز ٹریڈیشنل کہ حسب نسب آپ کا قبیلہ اٹ واز ویری ویری امپورٹنٹ ٹو یو. یہ آج کل کی جو ہم نے ذات پات کی ڈفرینسز بنائے ہوئے ہیں, یہ ایسی چیز نہیں تھی. وہ ان کا پورا کلچر, ان کا پورا معاشرہ قبیلے اور حسب نسب کے ارد گرد ہی چلتا تھا. بغیر آپ اپنی قبیلے کی پروٹیکشن کے یو ور نو بڈی, یو کوڈ بی کلڈ, یو کوڈ بی ان ڈینجر, واٹ ایور, آپ کی کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. سو وین یو گرو اپ ان دیٹ انوائرمنٹ, تو آپ کی تھنکنگ ہی ایسی ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ آپ کی حسب نسب از بیسکلی لائک سروائیول فار یو. تو حضرت جب یہ رشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کہا اس کا, تو حضرت زینب اور ان کی فیملی کو اعتراض ہوا کہ ہم بہت اعلیٰ حسب نسب کے ہیں, اور حضرت زید بہرحال پیچھے سے وہ ایک غلام تھے اور انہیں آزاد کر دیا گیا, بٹ تھے تو غلام. بٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی, لہٰذا ادب میں, احترام میں اور ان کی خواہش کا لحاظ کرتے ہوئے یہ شادی کر دی گئی. اور ہوا یہی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ could not be happy about this decision. She could not bring herself to love and respect her husband the way he deserved. ان سے جب کسی نے پوچھا بھی تو انہوں نے جو کلمات استعمال کیے کہ وہ یہی تھے کہ میں کفر نہیں کر سکتی. کفر میننگ کہ میں وہ جھوٹ نہیں بول سکتی کہ I love him when I don't actually love him. تو اس چیز کی وجہ سے, اور میں بھی کوئی اور اختلافات بھی تھے, ڈفرینٹ قسم کی روایات ملتی ہیں. بہرحال حضرت زید نے جب جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دو دفعہ کمپلین کی کہ ہم خوش نہیں ہیں, ہمارے مسئلے ہیں, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکریج کیا کہ خدا سے خوف کھاؤ اور اپنی بیوی کا خیال رکھو. دیکھیں کس کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی, مرد کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی کہ اپنی بیوی کو خوش رکھو. لیکن بہرحال یہ شادی نہیں چل سکی, اور پھر بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالج کے ساتھ ان کی ڈیورس ہوئی. اب آپ یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے, نہ مرد میں کوئی برائی ہے کیریکٹر کے طور پہ,
نہ عورت میں کوئی برائی ہے. دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ خوشی کتنی امپورٹنٹ ہے کہ آخر میرج ایک دوسرے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ سکینہ ہے, یہ تمہارے لیے سکون کا باعث بنے گی. اگر اللہ نے یہ کہا ہے اور سکون کا باعث نہیں بلکہ عذاب کا باعث ہے, تو پھر آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنا لا الہ الا اللہ, الہ ہمارا صرف اللہ ہے. اگر الہ وہ ہے تو بات تو اسی کی ماننی چاہیے. لیکن جب دو فریق ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں یا ایک فرد خوش نہیں, اس کو ہم فورس کریں کہ یہ شادی چلانی ہے, اب ہم کس کو الہ مان رہے ہیں؟ اللہ کو الہ مان رہے ہیں یا اس معاشرے کو جس نے ہمیں واہ واہ کہنی ہے یا باتیں بنانی ہے یا جو بھی کرنا ہے؟